واقعہ کربلا کو دیکھیں تو حسینیت کا جو فلسفہ ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ازلی طور پر شقاوت اور محبت ملتی ہے، لیکن یہ سب سمجھ نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت کا فلسفہ اصل میں کیا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ماننے والے ہوتے کون ہیں اور وہ کس چیز کو مانتے ہیں۔ جو مقابل ہیں وہ بھی تو مانتے ہیں۔ یہ بڑے غور والی بات ہے۔ ایک آدمی درخت کی پوجا کر رہا ہے اور دوسرا آدمی جو اللہ کا مقرب ہے، اسے درخت ہی سے آواز آتی ہے۔ وہ رب ہے، اللہ ہے۔ مقرب جانتا ہے کہ درخت سے آواز نہیں آ سکتی، لیکن آواز آ رہی ہے، اور وہ صداقت ہے اور حقیقت ہے۔ اگر نہ ماننے والا ہو اور نہ پہچاننے والا ہو کہ یہ کون ہے، تو وہی چیز دین سے منع کر رہی ہے، اور اسی چیز کے اندر سے دین پیدا ہو رہا ہے۔ دین کو کسی نظریے کے حوالے سے پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ نظریہ تو قدم قدم پر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ جتنی تعلیم دنیا کے اندر پیغمبروں کے ذریعے ہوئی، وہ ساری ریکارڈ میں ہے، اور جتنی سوشل ریفارمرز کے ذریعے ہوئی، وہ بھی ریکارڈ میں ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے یہ دونوں علم ہیں، اور ان میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات کا ذکر ہے، اور باقی ساری کی ساری انسانی صفات ہیں۔ مقصد یہ کہ آپ ذرا اپنے دین سے ہٹ کے یا عقیدے سے ہٹ کے دیکھو، تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو منوایا جا رہا ہے، اور باقی ساری صفات انسانی ہیں کہ پڑوسی کا خاص خیال رکھا کرو، بیماروں کی بیمار پرسی کرو، غریبوں کو غریب ہونے سے بچاؤ، تکلیف والے کی تکلیف دور کرو، یتیم کو کھانا دو۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ ہر عقیدہ آپ کو یہ کہے گا کہ یہ کرو۔ اب ماننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ ہے میری فلاح کا، کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ، اور نہ ماننے والا کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ، تو اللہ اسے یتیم ہی نہ بنائے، اسے آپ ہی کھانا کھلا دے۔ جب اللہ کائنات کا مالک ہے اور رزق دینے والا ہے، تو آپ ہی اسے رزق عطا فرما دے، پھر ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مالک تو ہے اور کہتا ہم کو ہے۔ اب یہاں ازلی انکاری آ گیا اور ازلی اقراری آ گیا۔ ازلی اقراری نے کہا کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ، تو یتیم کی موجودگی میری فلاح کا باعث ہے، اور انکار والے کے لیے یتیم کی موجودگی اس کے کفر کا باعث بنی۔ ایک ہی واقعہ دونوں کے لیے الگ الگ نتیجہ پیدا کر گیا۔ یہ کائنات آپ کو عین حقیقت کا جلوہ دکھائے گی۔ نور علی نور، ساری کائنات منور ہے، روشن ہے، اس میں اچھے انسان رہتے ہیں، پاکیزہ نفوس رہتے ہیں، دن رات تسبیح ہو رہی ہے اور واقعات ہو رہے ہیں، اور جو شکل قلب ہے اس کے لیے یہ کائنات ایک ظلم ہے، ایک حجاب ہے، ایک اندھیرا ہے، اور ہر طرف بکھرے ہوئے اور بے ترتیب واقعات ہیں۔ اب ان دونوں کو بتایا کسی نے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں پر خود بخود ہی آشکار ہوتا جا رہا ہے۔ سورہ شمس کی تلاوت کریں تو اللہ کریم نے اس میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ اس میں پہلے سورج کا ذکر ہے، وہ نکلتا ہے اور چاند اس کے پیچھے آتا ہے۔ زمین آسمان کے واقعات ہیں، انسان کا ذکر ہے، اس کے نفس کا بیان ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی کہ پھر ہم نے اس کے اوپر الہام کر دیا نیکی اور بدی کا، ایک میں بھی دونوں اور دونوں میں بھی دونوں، کیونکہ یہ انسان ہے اور ہر انسان میں نیکی اور بدی کا شعور نازل ہو گیا، اور کچھ لوگوں پر بدی کا شعور نازل ہو گیا۔ آگے پھر حکم آ گیا کہ بتایا کسی بتانے والے نے کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، اونٹنی تو دنیا کی ہے، وہ اللہ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تو ہر چیز ہے، اور بندے بھی اللہ کے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک باغی اور سرکش تھا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی اللہ کی ہو، یہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، چلو اس کو ذبح کر دو۔ تو انہوں نے ذبح کر دیا، یعنی قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ ہم نے سب کو پیوند خاک کر دیا۔ اب اللہ کا حکم جو ہے اور اللہ کے بارے میں اطلاع جو ہے، یہ ایک پیغمبر کے ذریعے مل رہی ہے۔ اطلاع اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، اور بتانے والا کون ہے؟ انسان۔ اور انسان جو بتانے والا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کی بات میں نہ آنا، اور وہ پیغمبر خود انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی بات منوا رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے داؤ میں نہ آنا، انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ میری اطاعت کرو، اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ اس پر راضی ہوا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کی زیادہ فکر نہ کیا کرو، انسان آخر انسان ہی ہیں،
برابر ہیں، اور اپنی بات اس طور پر منوائی جا رہی ہے کہ یہ بات جو ہے قدس کی بات ہے، یہ آسمانی بات ہے۔ اب یہاں نہ ماننے والے کے لیے بڑا تعجب ہے کہ ایک طرف تو ایکویلٹی بتائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اپنا سٹیٹس منوایا جا رہا ہے۔ ماننے والوں نے اسی بات کو مان لیا اور انہیں ایمان مل گیا۔ ماننے والے مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سچے رسول ہیں۔ ماننے والے یہ مان رہے ہیں، اور جب صلح حدیبیہ کا مقام آیا تو وہاں کافروں نے کہا کہ یہ ٹائٹل نکال دیں اور اپنا پیور اور سمپل نام لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکال دو، یعنی کہ امتیاز کی جو وجہ ہے وہ بظاہر نکال دی گئی۔ اب وقت ہے کہ جو کمزور عقیدہ ہے وہ واپس چلا جائے۔ وہ کہے گا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رسالت کی وجہ سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں سے رسالت کا سلسلہ ہی نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کو نکال رہے ہیں، تو پھر ہماری بجائے تعلق کیا رہ گئی؟ ماننے والوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکالیں یا رکھیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے ازلی عقیدہ۔ ازلی عقیدہ یہ ہے، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اور جو ازلی عقیدہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی بات اللہ کے حوالے سے احکام الہی ہے، اور جو احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ احکام الہی ہیں، حالانکہ وہ احکام ہیں کسی عبد کے جو رسول بھی ہیں اور پیغام لا رہے ہیں، لیکن یہ وہی احکام ہے کہ تم وہاں جاؤ اور تم وہاں نہ جاؤ، یہ کھانا کھا لو اور وہ کھانا نہ کھاؤ۔ یہ عام فہم بات ہے۔ اس بات سے جو انکار ہے وہ اتنا ہی باعث عذاب ہے جتنا اللہ کی عبادت سے واضح انکار ہے۔ ہر چند کہ یہ عبادت نہیں ہے لیکن اس کے برابر ہے۔ اب یہ جو مقام آیا ہے کہ درمیان میں انسان کو پہچاننا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو انسانوں کی آوازوں میں سلسلہ وار دین کے حوالے سے ایک آواز جو ہے وہ اللہ ہی کی آواز چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ تو یہ کس کی آواز تھی؟ اللہ کریم کی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں بھی بات سمجھا دی، اور یہ زبان وہی ہے کہ یہ تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، ان پر وحی نازل ہو تو بولتے ہیں۔ گویا کہ وہ بولنے والا جو اللہ کی طرف سے بول رہا ہے اس کا اپنا بولا ہوا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اللہ کا بولا ہوا ہے۔ ہر چند کہ اللہ جانے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہے، یا تو میتھمیٹکس ہو کہ ہم فارمولا لگا لیں، لیکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے تو ہم یہ مانتے ہیں، اور جب آپ کا اپنا ارشاد ہے تب بھی ہم مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ نہ اللہ کا ارشاد مانتے ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مانتے ہیں۔ انہوں نے تحقیق بھی نہیں کرنی، وجہ بھی نہیں دیکھنی، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ازلی ایمان نہ ہو تو ماننے کا امکان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ آج شام کو ایک جلسہ ہوگا، وہاں آپ کو لڈو ملیں گے، اگر لڈو مل گئے تو آپ جلسے کو مان لو، اور نہ ملے تو آپ انکار کر دینا۔ اب یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ جس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، اگر ایسا بیان ہو جس کا مشاہدہ ممکن ہو تو آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں واضح بیان ہیں، اور دونوں کا مشاہدہ نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ زندہ انسان کے پاس مشاہدہ ان دونوں کا نہیں ہے۔ اب سوائے اعتبار شخصیت کے ماننے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اور وہ شخصیت ایک انسان ہے۔ گویا کہ انسان کے اپنے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس انسان کی بات اسی طرح مانتا ہے جس طرح اس انسان کے پاس آئے ہوئے اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں وہ ان کو مانتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ انہیں انسان کی طرح کا کہتا ہے کہ یہ تو انسان ہے، ہم نے کیا ماننا ہے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کیا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ بازار جاتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، اور اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتے۔ اللہ نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے یہ کیسا سوال کیا کہ اگر میں ان کے ساتھ فرشتے بھی بھیج دیتا تو انسانی دنیا میں ان کا انسانی روپ ہوتا، اور تم کب مانتے؟ انسانی دنیا میں اگر سچ مچ کا فرشتہ آ جائے تو آپ لوگ پاگل ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، مثلا کسی کا باپ
فوت ہو گیا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ دفن کر کے آئے ہیں، اگر وہ اسے یاد کر رہا ہو اور اس کا باپ اچانک کمرے میں آ جائے تو وہ تو ویسے ہی مر جائے گا، حالانکہ وہ اپنے باپ کو یاد کر رہا تھا۔ اس لیے جس چیز کو آپ یاد کر رہے ہیں ناممکنات میں ممکن ہو جائے تو آپ پاگل ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ماننے والا اس طرح مانتا ہے کہ اس کے ہاں تحقیق کا مقام ہی نہیں ہے، بس اللہ کو مانا کہ اللہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ بس وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معراج پہ گئے، پھر ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا، اور پھر قاب قوسین آیا، بلکہ اس سے بھی آگے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اگر یہ بندے کا اپنا بیان ہوتا تو آپ اس پر سوچتے، مگر یہ اللہ کریم کا اپنا بیان ہے کہ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہ سٹیٹمنٹ کس کا ہے؟ اللہ کا، کہ ہم نے ایسا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ ماننے والے کے لیے وہ کر سکتا ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے یہ کوئی بات نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک ایسا مقام آیا کہ ہم قریب چلے گئے اور قریب چلے گئے، اور جو پھر ہوا سو ہوا۔ ماننے والے سبحان اللہ کہہ کے خاموش ہو گئے اور مان گئے۔ ابد کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف روح ہے اور نہ خالی جسم ہے، بلکہ اب جو ہے وہ جسم اور روح کی ملاقات ہے۔ اب یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے ابد کو سیر کرائی، اور ابد جو ہے یہ جسم اور روح دونوں کا نام ہے، گویا کہ وہ بالوجود موجود ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسے بالروح مانتے ہیں تو اگر اللہ یہ سیر بالواسطہ کرا دے تو اس میں آپ کو کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ کبھی اللہ خود آ جائے اور کبھی بلا لے، کبھی بلا کے کبھی پاس جا کے دیکھ لیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جن کا رابطہ ہے، رابطہ یہاں ہو جائے یا رابطہ وہاں ہو جائے۔ آپ لوگوں کے لیے دونوں باتیں مشکل ہیں اور دونوں آسان ہیں۔ ماننے والے کے لیے یہ آسان ہے اور نہ ماننے والے کے لیے بڑی مشکل بات ہے۔ ازلی مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ مثلا کتاب تو ایک ہے اور یہ مالک کی کتاب ہے، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی اور نہ کوئی کتاب آئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ کتاب گمراہ بھی کر سکتی ہے اور ہدایت بھی دے سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہی کائنات، یہی زندگی، یہی راستے، یہی کتابیں اور یہی مساجد کو گمراہ کر رہی ہیں، اور راہ تلاش کرنے والے کے لیے ایک راستہ بن رہا ہے، جبکہ وہ دونوں ایک ہی سفر کر رہے ہیں۔ ایک آواز ایک کے کان میں حلاوت پیدا کر دیتی ہے اور دوسرے میں بغاوت پیدا کر دیتی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے ازلی ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ عشق کا قطرہ جو ہے یہ ازلی انعام ہے، اسی طرح تحقیق بھی ایک انعام ہے، اور جو بغاوت ہے وہ سزا کے طور پر ایک انعام ہے۔ شیطان جو ہے وہ باقی فرشتوں میں سے ایک باغی نکلا، اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا جس نے اسے گمراہ کیا۔ آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ شیطان نے گمراہ کر دیا یا کسی بندے نے گمراہ کر دیا۔ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے اغوا کر لیا ہے، گمراہ کر لیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تیرے اپنے اندر طاغوت بولا ہے۔ اگر شیطان سے پہلے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے تو یہ ازلی ہوا۔ اب یہ ازلی کیوں ہے؟ یہ سوال بند ہے، بلکہ تم سے سوال ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ مجھ سے یہ سوال کیسے کر سکتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جانوں اور میری مصلحتیں جانیں، ہم جانیں اور ہمارے کام جانیں۔ تم اس کو صرف پہچان سکتے ہو اور اس پر عمل کر سکتے ہو۔ یہ نہ کہنا کہ اسے میں نے یتیم کیوں کیا، بلکہ اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہ پوچھنا کہ میں رازق کیسے ہوں، بلکہ میرے بیان کو تسلیم کرو کہ میں رازق ہوں۔ اگر تمہیں کل سے یا پچھلے مہینے سے رزق نہیں ملا تو بھی رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب عبادت میں فرق نہ آنے پائے اور یہ کہو کہ اللہ کا بیان سچا ہے۔ اگر رزق نہیں ملا تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں ایک رزق بند ہو جاتا ہے وہاں دوسری قسم کا رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا ایمان کا رزق مل گیا۔ اس لیے اس بات پر بڑا غور کرنا کہ ماننے والا مشکل بات کو بھی آسانی سے مانتا ہے اور نہ ماننے والا آسان بات کو بھی نہیں مانتا۔ اسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی۔ فرض کرو کہ اگر نہ ہوئی، استدلال کیا، وہ نہ نکلی تو عبادت تمہیں کون سا نقصان دے گی، اور اگر وہ زندگی ہوئی تو عبادت تمہیں بچا لے گی۔ جس طرح صحرا کے مسافر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ راستے میں نخلستان نہیں ہے، چھاگل بھر لو۔ دوسرے کہتے ہیں کہ راستے میں نخلستان بہت ہیں، ایسے میں پانی نہ لے جانا، وقت ضائع نہ کرنا۔
اب آپ احتیاطاً چھاگل بھر ہی لو، نخلستان آ گیا تو بھی یہ پانی تم پہ کون سا بوجھ بنا ہوا ہے، اور اگر نخلستان نہ آیا اور ہماری بات سچی ہوئی تو یہ پانی تمہاری جان بچائے گا، لہٰذا گھر سے عقیدہ لے کے چلو، آگے کوئی زندگی نکل آئی تو یہ عقیدہ تمہیں بچائے گا، اور اگر نہ نکلی تو عقیدے نے تیرا کون سا نقصان کیا، اس میں تیری بہتری ہے۔ اس طرح یہ دلیل دی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ماننے والے ازلی طور پر مانتے ہیں اور نہ ماننے والے نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا فرمانے والے نے فیصلہ فرما دیا کہ وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ آپ نے ازلی شقاوت کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بڑا سخت لفظ تھا، تو ماننے کے بعد بھی جو شکی ہے شکی رہتا ہے، منافق ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہی تو ایمان ہے کہ یہ گواہی دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نے خود بنا کے بھیجا ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ جھوٹا آدمی سچ بولے تب بھی جھوٹ ہے، جھوٹا جو ہے وہ ازلی ہے، جھوٹا جب ازلی ہے تو وہ اگر سچ بولے تب بھی ازلی جھوٹا ہے، جھوٹا اگر نماز بھی پڑھے تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹا اگر بظاہر امیر المؤمنین بن جائے تب بھی جھوٹا ہے، جھوٹا اگر شریعت میں رہ کر یزیدیت کرے تو بھی جھوٹا ہے۔ یزید کی نماز اور ہے، امام علیہ السلام کی نماز اور ہے۔ ماننے والے جو ہیں وہ ازلی طور پر اور طرح سے مانیں گے اور انکاری اور طرح سے رہیں گے۔ یہاں جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نسبت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جلدی سے امام علیہ السلام کو شہید کرو کیونکہ ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے، تو اس سے پوچھو کہ تم کون سی عبادت کر رہے ہو۔ مدعا یہ ہے کہ یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت اگر بغیر پہچان کی اور کسی لالچ کی بنا پر کی جائے تو یہ اصلی شقاوت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ دل سے تسلیم کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی کہ ایمان لاؤ۔ گویا کہ ایمان لانے کے بعد بھی ممکن ہے کہ ایمان آپ کے قلب میں داخل نہ ہو۔ ایمان قلب میں کب داخل نہیں ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کریم کی باتوں کو دیکھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ نہیں آتی تو گلہ کرتا ہے۔ یہ انسان پوری طرح ایمان میں داخل نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم غریب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے، پچھلے 6 دن سے باقاعدہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن ابھی تک منی آرڈر نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے عقیدے کو اپنی زندگی کے مقابلے میں بیچتا ہے یا استعمال کرنا چاہتا ہے، حالانکہ عقیدہ آئندہ زمانے کے لیے تیری فلاح ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس زندگی میں تم کلمہ پڑھو تو تمہیں پیسہ ملے گا، یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر نماز پڑھو گے تو تمہیں بادشاہی ملے گی۔ یہ واقعہ یہ ہوا کہ بادشاہوں نے نماز کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں اللہ نے بادشاہی دی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ غریب کو اس کی عبادت سے محروم کر دیا۔ یہ بڑے غور کی بات ہے۔ جو شخص ایک برے ماحول میں پیسہ کما رہا ہے، رشوت کا پیسہ کما رہا ہے، وہ لوگوں کو گھر بلا کے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہو گئی ہے کہ ہمارے حالات بدل گئے، بس اللہ والوں نے مہربانی کر دی، حالانکہ اس نے دفتر سے رشوت لی ہے۔ تب غریب یہ کہتا ہے کہ اس کی عبادت تو منظور ہو گئی اور ہماری عبادت منظور نہیں ہو رہی۔ گویا کہ اس نے عبادت کو کسی غلط چیز کے ساتھ فوری نتیجے کے ساتھ منسوب کر کے اصلی عبادت کو مخدوش کر دیا، اور یہی آپ کے ملک میں ہوا ہے۔ ہنگامہ یہ ہوا کہ غریب تو غریب تھا ہی صحیح، مگر اس سے عبادت کا ذائقہ بھی چھین لیا گیا، عبادت کا لطف بھی اس سے لے لیا گیا۔ کس نے؟ امیر آدمی نے، جس نے اپنی دولت کو اللہ کا فضل بنا کے پیش کر دیا، اور وہ دولت ناجائز کمائی کی تھی۔ یتیم کا مال لے کے حج کرنے چلا گیا اور اللہ کے گھر میں بڑے غرور کے ساتھ جا پہنچا کہ ہم اس بات کا انکار کر کے جو کہ آپ کا حکم تھا آ گئے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ کے دربار میں آ گیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے دربار سے کوئی بات ملی نہیں ہے، اس کو کیا بات ملے گی؟ مدعا یہ کہ اللہ کے حکم سے انکار کر کے اس کے سامنے آ جانا تو بڑی گستاخی کی بات ہے۔ ہمارے سماج میں جو دراڑ پڑی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام سے بڑی محبت ہے، اسلام کی خاطر بادشاہت کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام کی خاطر بادشاہت کر رہے ہو تو ہمیں اسلام کی خاطر تھوڑی سی وزارت ہی کرنے دو۔ نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جو غریب ہے اور عبادت میں مصروف تھا، اس کی عبادت کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں وہ سارے کے سارے طاغوت کا سمبل رہے ہیں۔ ہمارے اپنے مسلمانوں کے بادشاہ جو ہیں، جیسے بابر، اکبر، دین الہی وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے جو ظلم یا مظالم کیے ہیں، انہوں نے آسائش کی جو زندگی گزاری ہے یا مساجد کے ساتھ جو گانا وغیرہ ہوا ہے، تو ان لوگوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ بڑی دیر ہو گئی ہے کہ ایسا کوئی آدمی نہیں آیا جس کا مرتبے میں ہونا لوگوں کی عقیدت میں ہونے کے برابر ہو، کیونکہ وہ آدمی نہیں آیا، لہذا سب لوگ پریشان ہیں۔ یہاں جو مرتبے میں آیا ہے وہ جھوٹا نکل آیا ہے، لوگوں کا ایک آئٹم کبھی پورا نہیں ہوا۔ اللہ کو مانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، مگر ظاہر میں موجود کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس پر ان کا فی سبیل اللہ اعتماد ہو جائے۔ اگر کسی پر فی سبیل اللہ اعتماد ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر ویسے ہی اعتماد کرتے ہیں جیسے باقی کے اعتماد ہیں۔ اس لیے ایمان اور انکار دونوں ازلی ہیں۔ جس کو آپ ازلی کہہ رہے ہیں، اس میں ایک باریک پوائنٹ ہے کہ ماننے والوں کے لیے لفظ ازلی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے تو ازلی کوئی نہیں ہوتا۔ گویا کہ آپ کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایمان کی دولت اللہ کے فضل سے ملی ہے اور یہ آپ کے تقاضے کا نتیجہ نہیں ہے۔ آپ کے تقاضے کا شعور بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اور اللہ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا۔ یہ احسان جو ہے، اس احسان کو ازلی احسان سمجھو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ آپ کی تحقیق کا مقام نہیں ہے کہ آپ کسی اور مذہب میں تھے اور وہاں سے سفر کرتے کرتے اللہ کے قریب آئے۔ یہ تو اللہ ہی قریب آیا ہے، یعنی کہ اللہ آپ کے قریب آیا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میرے احسان کا شکر ادا کر اور تو بھی ہمارے قریب ہو جا، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد ہے کہ پہلا احسان اس کا اپنا ہی ہے۔ اللہ کے احسان پر پورا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو ایمان عطا ہوا ہے یہ ازلی ہے، جو تسلیم عطا ہوئی ہے یہ ازلی ہے، اور آپ کے خیال میں جن کو نہیں ملی وہ بھی ازلی ہے۔ ہونا یہ چاہیے، وہ اللہ کا کام ہے کہ ان کو عطا نہیں کیا۔ وہ جس کو چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، جس کو نہ چاہے وہ اللہ کا کام ہے کہ ان کو عطا نہیں کیا۔ وہ جس کو چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، جس کو چاہے ظلمات سے نور میں داخل کر دیتا ہے، جس کو جو چاہے وہ کرتا ہے۔ چاہے تو قلب پر مہر لگا دے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، اور کبھی چاہے تو پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ زندگی انکار میں گزرے، بت پرستی میں گزرے اور بعد میں اعلیٰ مقام پہ ہوں، شان والے بزرگ ہوں، اس حد تک شان والے کہ ان کے پرانے نام بھی اسی طرح مقدس کر دیے گئے۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ یہ ازلی ہے۔ ان کو فیض دینے کے لیے اللہ نے اپنی رحمتوں کو مجسم بنا کے بھیجا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تو اس معاشرے کو ازلی فیض دینا تھا، مگر یہ معاشرہ تو کہیں اور جا رہا ہے، لہٰذا اللہ نے وہاں اپنی رحمت کو بھیجا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ یہ اس معاشرے کا ازلی حصہ ہے، اس کو جا کے دے آئیں۔ اسی طرح نصیب کا ازلی حصہ ہے، آپ کو اس کا ہر روز ثبوت ملتا ہے۔ مثلا ابھی آپ نے امام علی مقام علیہ السلام کا ذکر کیا۔ امام علی مقام علیہ السلام آپ کا مشاہدہ تو نہیں ہے بلکہ آپ کا علم ہے۔ علم جو ہے گفتگو میں آیا، علم جو ہے تحریر میں آیا، اور اس علم سے تو وابستگی پیدا نہیں ہوئی ہے، وابستگی جو ہے یہ ازلی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ علم بیان کرنے سے تو محبت پیدا نہیں ہو جاتی۔ کربلا تو ایک واقعہ ہے، اگر صرف علم کے طور پر آپ پڑھو تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن آپ کے لیے تو یہ واقعہ ہمہ حال ہے۔ اس واقعے کا ہمہ حال ہونا اللہ کا احسان ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ آپ کو ماضی کے کسی بزرگ سے نسبت ہو جائے، شوق کی نسبت ہو جائے، عقیدت کی نسبت ہو جائے۔ کوئی بیان یہ نہیں کر سکتا کہ ماضی کے کسی بزرگ سے عقیدت پیدا کرا دے جب تک یہ ازلی نصیب نہ ہو۔ گویا کہ یہ نصیب کی بات ہے اور یہ ازلی ہی، گویا کہ یہ ازلی نصیب ہے اور یہ ازلی نصیب ہی رہے گا، گویا کہ یہ ازلی نصیب ہے اور یہ ازلی ہی رہے گا۔ آج بھی کچھ لوگوں میں یہ ازلی طور پر ہے
جو ان کو نہیں مان رہا اسے آپ کہیں کہ اسے ہمارا عقیدہ سمجھ لو، ہمارا احترام کر لو، ہم بھی اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں، اس احترام کا کچھ خیال کر لو۔ تم نے امام پاک علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم نے ہمارے ایمان کے خلاف بات کی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ تو نے ہمیں نظر انداز کیا ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے وہ تو اللہ کو مانتا نہیں ہے، وہ اللہ کے خلاف نہیں ہے، وہ تو آپ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ دراصل وہ آپ کے نظریے کے خلاف بات کر رہا ہے اور آپ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ آپ تو اللہ کو مانتے ہیں اور وہ تو مانتا نہیں ہے، اس کا اللہ کوئی ہے ہی نہیں۔ گویا کہ جب بھی کوئی شخص کسی عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہو تو اصل میں وہ آپ کے عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ذاتی طور پر جواب دیا کرو، یہ الگ بات ہے، ضروری ہے، وہ واقعاتی بات نہیں ہے بلکہ ذاتی بات ہے۔ اس طرح زندگی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ کس طرح ڈیولپ ہوا اور آپ تک یہ عقیدہ کس طرح آیا، تو پھر آپ قدم قدم پر ہر ابتلا کے اندر ایک مقام دیکھیں گے جس کو آپ نے حسینیت کا فلسفہ کہا یا شہادت کہا۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ ادروائز ایک حقیقت ہے، یہ ایک حدیث قدسی ہے، ایک واقعہ ہے، ایک واردات ہے، یہ اللہ کریم کی اپنی ایک بات ہے، ایک خود نوش سوانح ہے، ایک اور قسم ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو یزید کی طرف سے سمجھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور امام پاک علیہ السلام کی طرف سے واقعے کو سمجھیں گے تو بھی سمجھ نہیں آئے گی، مگر جب اللہ کی طرف سے سمجھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ قصہ کیا ہے۔ یعنی کہ اسلام کے اندر اس واقعے سے شہادت اسلام یعنی اسلام کی گواہی جو ہے وہ کیسے ادا ہوئی ہے، مشاہدہ حق کس طرح ادا ہوا، اور مشاہدہ حق کے بغیر قربانی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر کوئی قربانی کر ہی نہیں سکتا۔ مقصد یہ کہ جس کے نام کی قربانی ہے اگر وہ نظر میں ہو تو پھر یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر اگر کبھی معتبر شہادت ہوئی ہے تو وہ یہ شہادت ہے کہ جس کے اندر مشاہدہ ساتھ ساتھ قائم ہے۔ اگر مشاہدہ قائم نہ ہو تو پھر اس کے اندر ابتلا آ جاتی ہے اور ابتلا اس مقام سے گزر نہیں سکتی۔ یہ ابتلا نہیں ہے بلکہ یہ انعام کا مقام ہے۔ اس لیے آپ اس سوال پہ ذرا غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مقام کیا ہے۔ پھر یزید ایک سیکنڈری چیز بن جاتا ہے، اس سے تو آپ بالکل ہی لا تعلق ہو جاؤ۔ بات صرف اتنی ساری ہے کہ ایک انسان نے دین کی صداقت کی شہادت کا حق کس طرح ادا کیا، یعنی اس کی گواہی کا حق ادا کیا کہ یہ ہے اس کی گواہی۔ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہنے کا انداز کربلا ہے، اور یہ انداز آج تک معتبر ہے اور ہمیشہ کے لیے معتبر ہے، اور کہنے والوں نے بہت کچھ کہہ دیا کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ بات صرف اتنی ساری ہے کہ اہل فکر حضرات، اہل شوق حضرات یا اہل درد حضرات جو ہیں ان کو درد کا وافر سرمایہ یہاں سے ملا ہے اور ان کی ولایت کو یہیں سے خوراک ملی ہے۔ مقصد یہ کہ ان کے لیے یہ خوراک یہی ہے اور یہی ان کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ یہ یاد جو ہے ان کے ایمان کا ایک سرمایہ ہے، اس لیے اس کو آپ ایک واقعے کے طور پر نہ دیکھنا بلکہ کوشش یہ کرنا کہ آپ کو یہ کبھی ایک مشاہدے کے طور پر نظر آئے۔ دعا یہ کرنا کہ یہ مشاہدہ ہو، واردات میں ہو یا نگاہ میں ہو، دونوں باتیں ممکن ہیں اور یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس واقعے کو بڑے ہی ذوق کے ساتھ دیکھیں، غم کے طور پر دیکھیں، واقعات کے طور پر دیکھیں، اللہ کے احسان کے طور پر دیکھیں اور اللہ کی مہربانی کے طور پر دیکھیں۔ اگر ظلم کے حوالے سے دیکھیں گے تو پھر انتقام پیدا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو اللہ کی مہربانی کے حوالے سے دیکھیں، نفرت کو نکال کے دیکھیں۔ مخالف اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کا ان سے نفرت کا تعلق ہو اور وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یزید کو تو آپ ایک تلوار ہی سمجھو جو ایک بے جان سی تلوار ہے۔ اگر آپ حق کے حساب سے دیکھیں تو اللہ جیسی مرضی تلوار استعمال کر لے، مخالف جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے اور اس پر ہمیشہ کے لیے الزام آ گیا۔ اللہ نے ریت کو عزت دے دی اور فرات کو پیشمانی دے دی، یہ اس کے اپنے کام ہے کہ وہ دریا ہو کے ہمیشہ کے لیے بدنام اور پیشمان رہے گا اور یہ ریت ہو کے ہمیشہ کے لیے سرخرو رہے گی۔ مدعا یہ کہ یہ خاص واقعہ ہے، یہ اللہ کے کام
ہے کہ وہ جب چاہے کوئی واقعہ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عجب حساب ہیں، اور یہ ایک عجب داستان ہے۔ اہل فکر کے لیے یہ واقعہ ہے، اہل درد کے لیے یہ واقعہ ہے، اہل سوچ کے لیے اور اہل نظر کے لیے، شب بیداروں کے لیے اور اعتراض سے بچنے والوں کے لیے یہ واقعہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی انداز میں سوچو کہ یہ واقعہ ہے کیا، یہ واقعہ کس طرح لکھا گیا، اللہ ریگستان پر کیا لکھ رہا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ لکھ رہا ہے، گھبرا نہ جانا۔ اس حوالے سے کائنات بھی قرآن ہے، یعنی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، اور مومنوں میں سے امام علی مقام علیہ السلام کو آپ اول مومن مانو۔ اس لیے اگر ان کو قرآن کا لفظ کہہ دیا جائے تو حرج نہیں ہے، آپ انہیں ناطق قرآن کہہ دو، کچھ کہہ دو۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے، اہل فکر حضرات کے لیے لکھ رہا ہے کہ کمپرومائز نہیں ہونا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور پھر دوسری بات کہ فرار نہیں ہونا، اور جب گواہی کا وقت آئے تو وہاں خاموش نہیں ہونا۔ تو حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ اور خاموش نہ ہو جاؤ، یعنی کہ اگر میں کدے پہ حرف آئے تو خاموشی ایک جرم ہے۔ جب ہر چیز گمنام ہونے لگ جائے تو خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ اس صداقت پہ خاموشی اب نہیں ہو سکتی۔ صادق اس وقت بولے گا جب بولنا ضروری ہو گیا۔ گویا کہ آپ اس انداز سے سوچو کہ یہ صداقت کس طرح گویائی کر رہی ہے، یہ واقعہ کس طرح ہو رہا ہے۔ اگر ایسے تسلیم و رضا کے طور پر سوچو تو یہ انتہا ہے۔ تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یزید اور امام پاک علیہ السلام کے درمیان میں نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اللہ اور امام پاک علیہ السلام کے درمیان ہو رہا ہے، یعنی کہ خود روی بانگے انا الحق، اور یہ کہ بہر رنگ کے تو رقصہ نیم اے یار می رقصم، جس انداز میں تو آ ہم اسی انداز میں حاضر ہیں۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ اولاد کے حوالے سے آ رہے ہیں، یہ احسان ہے کہ آپ نے اولاد دی، یہی احسان ہے کہ آپ نے زندگی دی، یہی احسان ہے کہ آپ نے عزت دی، مگر آپ کی دی ہوئی اس عزت کو یہ چند آدمی نہیں مان رہے، اس عزت کو وڈرا کر رہے ہیں، مگر ہم اس کو وڈرا نہیں کرتے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے لبیک کہنی تھی، مگر لبیک کی آوازیں اب اوپر سے آ رہی ہیں۔ یہ تسلیم جو ہے اب یہ سرفراز ہو رہی ہے، اللہ کے سارے احسان ایک ایک کر کے وڈرا ہو رہے ہیں۔ مثلاً اولاد ہے، بچے ہیں، عزت ہے، پہچان ہے، سماج میں سلام ہے، لیکن یہی سماج اب سامنے تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے۔ سماج کا آپ کو سلام ہے، مگر اتنی تنہائی ہے کہ اب یہ تنہائی یکتائی کے اندر ہے، اور یکتائی میں اللہ کا اپنا جلوہ ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کریم نے خود ہی اپنا جلوہ دکھایا، ورنہ تو ایسے میں انسان وہاں سے بھاگ جائے اور اولاد کے لیے معافی مانگ لے، مگر نہیں، اولاد بیچ میں نہیں آئی۔ اللہ کے لیے جب وقت آ گیا تو گواہی دینے والے نے وہ گواہی اپنے بچوں کے خون سے بھی لکھی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ گواہی دینے والے نے گواہی کیسے لکھی ہے، اور یہ شہادت گواہی کی شہادت ہے، ورنہ تو اللہ کی راہ میں لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں۔ ہر جہاد میں جانے والا اللہ کی راہ میں شہید ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ گواہی ہر رنگ کے جلوے کے ساتھ لکھی ہے، ہر انداز کے جلوے کے ساتھ لکھی ہے۔ یہ جلوہ بڑا رنگین ہے، اس لیے آپ اس واقعے کو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان دیکھو، تسلیم و رضا میں دیکھو، اور فرار نہ ہونے کے انداز میں دیکھو، پھر اسے خطبات میں دیکھو۔ ایک ہی خطبہ تھا جو ہر چیز کو سرفراز کر گیا۔ اب اگر آپ اس نسبت سے چلو تو پھر یہ تعلق آپ کے اندر کیا کیا رنگ دکھائے گا، پھر آپ خود دیکھو گے کہ آپ کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا۔ آپ ادب سے اور عقیدت کے ساتھ چلو۔ ایک بات یہ یاد رکھ لینا کہ یہ جو سجدہ شبیری ہے یہ اللہ کا ایک مقام ہے، ایک بڑا مقام ہے۔ وہاں اپنا گلہ نہیں ہے، اولاد کا گلہ نہیں ہے، کسی چیز کا گلہ نہیں ہے، اور یہ سجدہ اتنا واحد ہے، اتنا توحید میں ہے، اور ایسے انداز میں ہے کہ تمام چیزوں سے ہٹ کے اور تمام غم بھول کے اللہ کریم کا سجدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اسی اللہ نے یہ سب میرے ساتھ کیا ہے، اور پھر اسی اللہ کا سجدہ ہو تو یہ انتہا کی تسلیم ہے۔ اگر تو وہ بندے نے کیا ہے تو اللہ کا شکر یا جو سجدہ ہے وہ تو ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ کسی بندے نے بڑا ظلم کیا ہے اور ہم آپ کا سجدہ کرتے ہیں، مگر یہاں پر پتہ ہے کہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ یہاں ایک مقام دیکھو، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے قصیدے کے 2 شعر جو کہ اس قسم پرسی کی
حالت ہے، یہ چیز جو ہے، یہ واقعہ ہے، وہ مکمل ہو چکا۔ واحد انسان ہے جو باقی رہ گئے اور اس حالت میں اور زنجیر میں ہیں، لیکن وہاں گلہ نہیں کیا، کسی قسم کا گلہ نہیں کیا۔ وہاں ایک قصیدہ کہا جس کا ایک شعر ہے، اے ہوا اب تو جا خرامہ خرامہ، اور ایک پیغام لے جا عرض حرم میں، اور ان کو اس روزے پہ جا کے سلام کہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سلام۔ اس حالت میں سلام کہنا انہی کا کام ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس حال میں سلام کہنا انہی کا کام ہے اور یہ انہی کا مقام ہے، ان کے علاوہ کوئی آدمی یہ مقام طے نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اس حال میں جبکہ ہر حال بے حال ہو چکا ہے، پھر اس پر سلام کہنا جو اس حال میں شریک ہے، یہ ہے مقام، اور یہ مقام پہچان والوں کے لیے ہے۔ سب کیا اس نے آپ ہی ہے، مگر پھر بھی اس کو سلام ہے، اس کو سجدہ ہے۔ تسلیم و رضا کا یہ سجدہ دنیا کو صرف ایک دفعہ ہی نظر آیا ہے۔ اس تسلیم و رضا کا ایک حصہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، جب باپ کو بیٹے کی قربانی کے لیے اللہ کا حکم بتایا گیا ہے۔ یہاں کسی بیٹے کو نہیں بتایا گیا، یہاں کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ کون قربانی مانگ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک انسان خود تو محترم ہے اور ایک اور انسان کو بھی بتایا گیا، مگر سب کو محترم نہیں کہا۔ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو خاموش رکھا۔ ان ساتھیوں کو عقیدے کی نسبت سے قربانی ملی اور آپ کو مشاہدے کے دم سے یہ واقعہ ملا، اور آپ کے مشاہدے کی گواہی ہے کہ آج میں اپنے خون سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یہ ایک مقام ہے جس کو آپ ہر انداز سے سوچو۔ آج اس غم کا سوچنے والے، ماننے والے اس ذات سے رجوع کریں اور کہیں کہ آپ کو اپنے اسی صبر اور رضا اور تسلیم و رضا کا واسطہ ہے کہ اس انداز سے کوئی چیز عطا ہو جائے۔ تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بظاہر ابتلا ہو وہاں شکریہ ہو۔ عام آدمی کے لیے اسلام میں حکم ہے کہ صبر کر، مثلا کوئی واقعہ ہو گیا تو صبر کر، اللہ تیرے ساتھ ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب مقرب آئے گا وہاں صبر کا مقام نہیں ہے، وہاں شکر ہی شکر ہے۔ گویا کہ مقرب پہ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ تقدیر بھی اور کاتب تقدیر بھی ساتھ ہوتے ہیں، خود مقدر ساتھ ہے اور خود اپنی طرف سے ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سجدہ شبیری ہے، انہی کے پاس سیف ہے، انہی کے پاس جد الہی ہے اور انہی کے پاس ذوالفقار کی طاقت ہے۔ گویا کہ اب تمہیں ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ طاقت اور قوت میں امام پاک علیہ السلام اس سے بڑے ہیں جو کہ مقابلے میں ہیں، لیکن تسلیم کا مقام ہے کہ طاقت استعمال نہیں کرنی، قوت جد الہی استعمال نہیں کرنی۔ یہ ہے صبر و رضا کا مقام۔ صبر و رضا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام افعال اور تمام ممکنہ قوا اللہ کی ذات کے سامنے تسلیم و رضا میں رکھ دیے کہ یہ تلوار ہے، لیکن آپ کا حکم نہیں ہے تو یہ لیں تلوار۔ تلوار کا معنی ہے اٹیک کرنے کی صلاحیت، ڈھال کا معنی ہے ڈیفینس کرنے کی صلاحیت۔ دونوں چیزیں اللہ پہ نثار کرتی ہیں۔ If you so intend, then so is my will۔ یعنی اگر اللہ کی یہ خواہش ہے تو یہی ہماری خواہش ہے۔ گویا کہ اس مقام سے، تسلیم و رضا کے مقام سے گزرنا اتنی خاموشی کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ گزرنا ناممکن ہے جب تک مشاہدہ نہ ہو۔ گویا کہ چلنے والا جو ہے وہ چلانے والے کے ساتھ اسی کے پاس چل کے جا رہا ہے جو خود چلنے والے کے ساتھ ہے اور جو اس کی اپنی منزل بھی ہے۔ گویا کہ اس سفر میں منزل جو ہوتی ہے وہ مسافر کے ہم سفر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سفر ہے، شہادت کا سفر ہے۔ شہادت کا سفر کون سا ہے؟ جس میں منزل جو ہے مسافر کے ہم سفر ہے۔ ہر حال میں اللہ ساتھ ہے اور مسافر جانتا ہے کہ میرے ساتھ ہے۔ گویا کہ مسافر کا جو سفر اللہ ہے وہ سفر مع اللہ ہے، اللہ ساتھ ہے اور اللہ کی طرف وہ رجوع کر رہا ہے۔ یہی مشاہدے کا مقام ہے اور یہی تسلیم و رضا کا مقام ہے، اور یہیں سے فیض کے سارے چشمے پھوٹتے ہیں، یہیں سے ولایت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور یہیں سے سارے مقام طے ہو جاتے ہیں۔ اس محبت کا فیض ہے کہ مقام مل جاتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کے ذمے اتنا کام ہے کہ آپ اس کو اس انداز سے سوچو کہ فیض تسلیم کرو، ان سے رجوع کرو، ان کو محبت سے یاد کرو، ان سے فیض کا کوئی سلسلہ ہو، ان سے فیض کی خیرات فی سبیل اللہ مانگو، تب جا کے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ یہ واقعہ زندگی میں بڑی دیر کے بعد سمجھ آتا ہے۔ یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ جو تھا جس کے آگے ہم نے دعا کرنی تھی اسی نے تو وہ واقعہ پیدا کیا تھا۔ اب دعا اس کے سامنے مانگ رہے ہیں جو یہ کر رہا ہے، ادھر دعا سنتا ہے اور ادھر آپ کا مکان گرا جاتا ہے۔ یہ بات پہچاننے والی ہے۔
جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سب کرنے والا وہی ہے تو پھر لطف لو، پھر کہو کہ اگر آپ کی یہی رضا ہے تو ہماری بھی یہی رضا ہے۔ یہاں سے تسلیم شروع ہو جاتی ہے کہ اگر تیری یہی رضا ہے تو ہماری بھی یہی رضا ہے، بس آپ کو یقین ہو جائے کہ اسی کی رضا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ پہلے آپ کو بیٹیاں دیتا ہے، پھر ان کی شادی کے مسائل پیدا کرتا ہے، پھر آپ دعا کرتے رہتے ہو، کیا اس کو یاد نہیں؟ یاد ہے، اس کو مسائل کا پتہ ہے۔ بہرحال دعا مانگنا آپ کے لیے شرعی ضرورت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تسلیم کے ساتھ چلو تو وہ اور سبب بنا دے گا، جس طرح آپ کی زندگی میں سبب بنے ہیں، آپ کے زمانے میں سبب بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر زمانہ ایک ہی زمانہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ آپ خود ہی اندیشہ پیدا کرتے ہو، پہلے آپ سامان اکٹھا کرتے ہو اور پھر لازمی بات ہے کہ کوئی سامان لینے والا آ جائے گا، اس لیے کسی لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے فضل پر بھروسہ لے کے چلو۔ شہادت کا فلسفہ صرف یہی ہے کہ شہادت جو ہے اللہ کے لیے اپنے خون سے گواہی لکھنا۔ شہادت دونوں معنوں میں ہے کہ شہید ہو جانا اور گواہی لکھ جانا، یعنی کہ معتبر شہادت یہ ہے اور اس کا آپ کے لیے فیض ہے، کوئی لمبا بیان نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مقام ہے اور تب سمجھ آتا ہے جب مشاہدے سے آپ رجوع کرو، آپ کانوں کو استعمال نہ کرو، صرف نگاہوں کو استعمال کرو، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہے کیا، یہ بڑا عجب واقعہ ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل فکر کے لیے اور اہل ذکر کے لیے غم کے وافر سامان پیدا کر دیے۔ یہ ذکر کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے، عبادت کا مقام ہے۔ شہادت کا ذکر جو ہے یہ شہادت ہی کا مقام ہے، اور تسلیم و رضا کا ذکر تسلیم و رضا ہی کا مقام ہے۔ آپ کے لیے تسلیم و رضا یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تسلیم و رضا والے کو تسلیم و رضا میں مان لو، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گویا کہ امام پاک علیہ السلام کی کربلا تو امام علیہ السلام کی کربلا ہے، ہماری کربلا چھوٹی چھوٹی کربلائیں ہیں کہ جہاں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے وہاں تسلیم و رضا کر جا۔ اگر پیٹ میں درد ہے تو خاموش ہو جا، اللہ کا گلہ نہ کر۔ یہاں آپ کی کربلا کامیاب ہو گئی، یعنی جہاں چھوٹی سی ابتلا میں آ گیا وہاں خاموش ہو جا، اگر تکلیف میں آ گیا تو خاموش ہو جا، کیونکہ تکلیف اسی کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس خاموشی اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کر، یہ بھی ایک کربلائی مقام ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی کربلا سے گزر رہے ہوں تو پھر شہنشاہ کربلا کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہو، اور اگر وہاں خاموش ہو جاؤ تو آپ کو فیض مل جائے گا۔ زندگی کے ہر راستے میں آپ کو کربلا ملتی ہے، کرب و بلا ملتے ہیں، جہاں ایسی کربلا ہو وہاں اس کربلا کا واسطہ ہے خاموشی سے گزر جاؤ، پھر آپ کو تسلیم و رضا کے تمام فیوز مل جاتے ہیں۔ فیوز کیا ہیں؟ اس کربلا کے مالک سے نسبت یہ فیض ہے، فیض کی کوئی ڈیفینیشن نہیں دیتے۔ تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ حرف آرزو نہ رہے، بس یہ یاد رکھنا۔ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ حرف آرزو نہ رہے اور مزاج آرزو بھی نہ رہے، بس انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ حرف آرزو نہ رہے، اسے کہے کہ کیا چاہتے ہو تو وہ کہے کہ یہی چاہتا ہوں جو آپ کی مرضی ہے، اور اللہ اپنی مرضی کرتا جا رہا ہے، وہ جو کرتا جا رہا ہے اس کو مانتے چلے جاؤ، بس یہی آپ کی عبادت ہے اور یہی فیض ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں تو یہ کہو کہ میں نے تمام گلے ختم کر دیے اور آرزوئیں آپ کے حوالے کر دیں، میری ضرورتیں آپ بہتر جانتے ہیں، میرے حالات آپ پر بہتر آشکار ہیں، علاج میرے بس میں نہیں، علاج بھی آپ بہتر جانتے ہیں، اور ہم آپ کے بندے ہیں، ہم پہ مہربانی فرمائیں، وہ خود ہی مہربانی فرماتا ہے۔ اس لیے آپ اس پہ غور کرو۔ یہ دونوں سوال اصل میں ایک ہی سوال تھے کہ ازلی شکی وہ ہے جس کو میدان کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آیا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ ازلی بات تھی، اس لیے دنیا میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ ازلی ہیں۔ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھو۔ اگر آپ کو نماز کا موقع ملا، اگلی نماز مل گئی تو سمجھو کہ پچھلی نماز منظور ہو گئی۔ اب سجدہ کیا ہے؟ تو پھر ایک اور سجدہ یہ کرو کہ اس نے آپ کو سجدے کا شوق عطا کیا، اور جب آپ شکر کرو تو ایک شکر اور کرو کہ آپ کو شکر کرنے والا بنایا۔ اس لیے جب 5 نمازیں قائم ہو جاتی ہیں تو فقراء شکر ادا کرنے کے لیے چھٹی نماز کی طرف آ جاتے ہیں کہ تو نے 5 نمازیں عطا فرما دی، گویا کہ جب وہ عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرو، وہ جو چیز عطا کرے اس کا شکر ادا کرو۔ اس طرح آپ اپنی نعمتوں کو شکر کے ذریعے محفوظ بھی کرتے ہو اور ان کو بڑھاتے بھی ہو، اس لیے شکر کے ذریعے اپنی نعمت کو قائم رکھو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی باقی ضروریات پوری فرمائے گا۔
جو اس نے پہلے دیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی اگر آپ کو ایک نظارہ برا نظر آیا، ایک آدمی آپ کو برا لگتا ہے، آپ کی آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں جو آپ کو برا لگا، یعنی کہ آپ کی یہ جو آنکھیں منظر دیکھنے والی ہیں، اس کے استعمال سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور آپ کو تکلیف ہو گئی تو آپ آنکھیں واپس کرو۔ جب آپ آنکھیں رکھتے ہو اور اللہ کے نظاروں کا لطف نہیں لیتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور ہمیشہ گلہ ڈھونڈتے ہو تو پھر آپ کیا کرتے رہتے ہو؟ آپ کو ذہن ملا، اگر یہ کفر کی طرف مائل ہے تو ذہن واپس کر دو، پھر یادداشت فراموش ہو جائے گی۔ آپ کو زبان ملی ہے اور یہ زبان گلہ ہی کرتی رہتی ہے، کبھی شکر بھی نہیں کرتی اور اللہ کی تسبیح بھی بیان نہیں کرتی، اللہ کا نام نہیں لیتی ہے۔ تو اگر آپ کی گویائی سلب ہو گئی تو آپ چیخے مارو گے۔ اگر آپ کو 4 پیسے ملے ہیں تو اس کا حصہ اسے دو اور اپنا حصہ اپنے پاس رکھو، اس طرح آپ کو نیکی کی توفیق مل جائے گی۔ اپنی اولاد کا شکریہ ادا کرو، اپنے ماحول کا شکریہ ادا کرو اور ہر حال میں اپنے ساتھ رحم کیا کرو۔ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو، جہاں جس جگہ تکلیف ہو رہی ہے اس کے بالکل ساتھ ہی دوسرے نقطے پر راحت ہے، آپ بالکل دور نہیں، کیونکہ یہیں پہ عین راحت ہے۔ یعنی جہاں آپ گلہ کر رہے ہیں وہیں شکر کا مقام ہے، جہاں آپ صبر کر رہے ہو وہیں سجدے کا مقام ہے اور صبر کو بالکل شکر بنانے کا مقام ہے۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑے غور والی بات ہے کہ جب آپ اپنی استعداد کو دیکھتے ہیں، مثلاً ذہن ہے، اس کی ایک رسائی ہے، آپ سوچتے سوچتے ایک مقام پہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ جہاں آپ عاجز ہو جاتے ہیں تو اس کے آگے کی رینج انحد کی ہے۔ اگر آپ کی عقل کی حدود انحد تک جا کے معاف ہو جاتی ہے اور انحد سے رابطہ نہیں ہوتا تو سمجھو کہ آپ کمزور ہو گئے۔ اس لیے ذہن کو سٹریچ کرنے کا حکم ہے کہ اس ذہن کو ایک ایسے مقام تک لے جا جہاں پہ اس ذات کا مقام شروع ہوتا ہے، اور وہاں جا کے آپ اس کو لنک کرو تو آپ کی عقل جو ہے عقل سلیم ہو جائے گی۔ یعنی کہ زبان سے آپ اتنا سچ بولنا شروع کرو کہ اس کی بات آپ کی زبان سے نکلنا شروع ہو جائے۔ دل کو اتنا صاف کرو، آئینہ اتنا صاف کرو کہ اس آئینے میں کبھی کبھی اس کی جھلک نظر آ جائے، تو آپ اپنی استعداد کو اس مقام تک لے جاؤ جہاں سے اس کی حد شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ لنک ملا لو۔ آپ صرف اپنی حد بتاتے رہتے ہیں اور لنک نہیں ملاتے، تو یہاں سے ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ابتلا ہوتی ہے اور یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی تمام سرحدوں کو، نگاہ کی وسعتوں کو دور تک لے جاؤ تو وہ زیادہ دور تک نہیں جائے گی، آگے نہیں جائے گی۔ پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور اتنا سوچو کہ وہ کون ہے جس نے یہ حد لگا دی ہے۔ ان کے سامنے بھی دیوار ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک تو ان کو آگے بھی رکاوٹ نظر آ رہی ہے اور آگے کچھ نظر نہیں آتا، یہ کیا ہونے والا ہے؟ آگے کیا چیز موجود کھڑی ہے اور پیچھے ہم کیا کیا نظارے دیکھ کے آئے ہیں؟ دونوں طرف دیواریں ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اپنے آپ پہ غور کرو، اس آئینے میں دیکھو کہ تمہارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی آپ ذرا سٹریچ کر کے دیکھو تو پھر آپ کو خیال آئے گا کہ کون ہے جو دیوار بنا ہوا ہے۔ جب آپ اس مقام پہ آؤ گے تو سادہ سا یہ جواب ملے گا کہ جو دیوار بنا رہا ہے وہی تو تجھے آنکھ دے رہا ہے۔ جب یہ سمجھ آ گئی کہ میری آنکھوں کے سامنے دیوار حائل کرنے والا کون ہے تو پتہ چلے گا کہ جس نے آنکھیں دی تھی اس نے دیوار حائل کر دی۔ اب اس کا شکر ادا کرو۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ کیا؟ ہم اتنے طاقتور تھے، ہمیں کمزور کرنے والا کون ہے؟ وہ کہے گا کہ جس نے طاقتیں دی ہیں اسی نے کمزور کیا۔ اگر وہ ایک ہی ہے تو شکر ادا کر کہ وہ کبھی طاقت دے رہا ہے اور کبھی کمزوری، کبھی بینائی دے رہا ہے اور کبھی بینائی چھین رہا ہے، کبھی زندگی میں لطف دے رہا ہے اور کبھی لطف چھین رہا ہے۔ جس طرح باہر دھوپ اور سایہ ہے اسی طرح آپ کے اندر کبھی سایہ ہے اور کبھی روشنی ہے، آپ کے اندر ہی دھوپ چھاؤں ہے، آپ کے اندر رات دن گزرتے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے خیال روشن ہو جاتا ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے خیال تاریک ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ آج بڑا مغموم ہوں، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، سمجھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو سمجھ آئے گی، یہ چھوٹا سا دن ہے 24 گھنٹے کا، اس میں روز کے کام روز کر لو۔ اگر آج صحت ذرا کمزور ہے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، پچھلی صحتوں کا آج شکر ادا کر، ابھی وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، آج شکر ادا کرو۔ گویا کہ جہاں حد آ جائے اور وہاں پچھلی سرحد کا شکر ادا نہ کیا جائے تو لنک نہیں ملتا۔ اب میری یہ بات بڑے غور سے یاد رکھنا کہ جب حد سامنے آ جائے آپ اتنے ذہین ہو کے بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک حد آ گئی،
حد آ گئی تو اپنے ذہن کی رسائیوں کا اب شکر ادا کر، جو پیچھے آپ گزار آئے ہو، جس یقین سے گزار آئے ہو، اب اس کا شکر ادا کرو۔ اس طرح لنک مل جائے گا اور پھر آپ اس حد سے آگے نکل جاؤ گے۔ آپ اس کے انداز سے جب سوچنا شروع کر دو گے تو پھر آپ کے مسائل حل ہو گئے۔ جب آپ اس کے انداز سے سوچنا شروع کر گئے تو سمجھو کہ آپ کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ وہ پہلے زبان میں لکنن دیتا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، اور پھر بنا دیا کلیم اللہ۔ اندازہ لگاؤ کہ کیسی بات ہے، کسی کو آخری دم تک پتہ نہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ساری کائنات کا مالک ہے، اور اسے یتیم پیدا فرما دیا، سماج میں تھوڑا سا نظر انداز کر کے پال لیا، اور صداقت کا سب سے بڑا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے کر دیا۔ تو وہ ایسے کام کرتا ہے، جہاں تمہیں دقت ہو رہی ہے وہیں سے راحت کا راستہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ کبھی آپ کو پیار سے بلاتا ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہو، اور کبھی کبھی وہ تکلیف دیتا ہے اور اس تکلیف میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے تو وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے سعادت ہی سعادت ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو، اس تکلیف کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں خدا کی طرف رجوع کروایا۔ شکر کرو اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا۔ شکر کرو ان نامہربانوں کا جنہوں نے اصلی مہربان کی طرف رجوع کرا دیا، گویا کہ اس نامہربان نے اصلی مہربان سے ملا دیا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو اپنے مالک تک لانے کے لیے ایسے ایسے انتظام کیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مبتلا ہوا پڑا ہے، بڑا بیمار ہے، بڑا پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کے اندر دنیا کو ہٹا کے اپنا کام کر دیا اور تمہیں اپنا ہمراز بنا لیا۔ کبھی جگا کے مل گیا اور کبھی سلا کے مل گیا، یہ اس کے اپنے کام ہیں۔ اس لیے آپ اللہ سے اپنا تعلق کبھی فراموش نہ کرنا۔ اللہ کب آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ کب آپ کو یاد کرتا ہے؟ جب آپ اس کو یاد کر رہے ہوں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یا تم میرا ذکر اسی وقت کرو گے جب میں کر رہا ہوں گا۔ اس لیے تم اکثر ذکر کرو تو وہ اکثر ذکر کرے گا۔ مل کے محفلوں میں ذکر کرو گے تو وہ محفلوں میں کرے گا، تنہائی میں ذکر کرو گے تو وہ تنہائی میں کرے گا۔ یہ بڑی عجب سی بات ہے، تم اگر رجوع کرو تو تیرا اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہی اللہ کے ساتھ وصال ہے، اور تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کیا ہے؟ تیرا خیال، تیرا حسن خیال، تیرا خیال حسن جو ہے تیرا اپنا ہی ہے۔ تو جتنا رجوع کرتا جائے گا تیرا اللہ اتنا ہی تیرے ساتھ ہے۔ خلقت کو جاندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ خلقت اسے ڈھونڈ رہی ہے اور وہ فرید کے ساتھ ہے، کیونکہ فرید ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل میں شامل رکھے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا سائل بنائے اور دنیا کا سائل نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ضرورتوں سے آسانی سے گزار دے۔ یہ دنیا مشکل بازار ہے۔ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محتاج نہ بنائے۔ دعا کروں کہ یا اللہ اپنا محتاج بنا، دنیا والوں کا محتاج نہ بنا۔ تو نے مسائل خود ہی پیدا کیے ہیں، انہیں تو خود ہی حل کر۔ یہ سارے ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اس لیے تو آپ ہی کچھ انتظام فرما اور آپ ہی رحم فرما، ایمان بھی عطا فرما اور یقین بھی عطا فرما، اور جہاں یقین کی کمی ہے وہاں پہ سہولت عطا فرما، اور جہاں کبھی کبھی دنیاوی ضرورتیں پریشان کرتی ہیں وہ بھی آسان فرما، اور کبھی ہم نامہربانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان سے مہربانی کا تعلق تو ہی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔